وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. برشد الله معدن الجود والكرم وعلي وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد یہاں فضائل اور اکابر علماء کرام کا اجتماع ہے، اور یہ ہمارے مخدوم محترم امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا پیر محمد سید علی صاحب پہلی مدد اللہ علیہ کی شفقت اور عنایت ہے کہ مجھے کراچی سے آپ بلاتے ہیں اور میں آپ کے ارشاد کی تعمیر کرتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے راولپنڈی شہر ایسے سنت و جماعت کا مرکز، اور یہاں ایسے ایسے حضرات اور ہمارے کرام تشریف فرما ہے جن پر پورے ملک کے ایسے سنت و جماعت کو پکڑ، مگر یہ تو ان کی عنایت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، کیونکہ ان کے والد ماجد حضرت پیر طریقت اور بہت بڑے ولی اللہ کے حضرت قبلہ پیر محمد بھٹا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، پوری مجھ پر بڑی شفقت فرماتے، کئی مرتبہ صاحب قبلہ کے سامنے فرمایا کہ تم تو دونوں بھائی بہن بچے، کئی مرتبہ کہ تم دونوں بھائی بھائی تم چھوٹے ہو کہ تمہارے پاس جیسے کچھ شہر کرائی اپنے کرنے کو پانا کہتے اپنے کرنے کو اچھا دونوں سیر کرانے کے بھی آتے ہیں اور رات کے وقت میں جانے کے بھی آتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں مانے کر دی لڑ جانے راتوں رات کے پورے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد الحرام سے مسجد الاقصى تک یا مسجد الاقصى کی طرف الى زمانہ تک بھی آتا ہے، طرف بھی آتا ہے، کون سی مسجد الاقصى؟ الذي باركنا حوله، اللہ فرماتے ہیں وہ مسجد الاقصى جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کیوں
آپ اپنی پاک ہو کے دے گیا اپنے بندے کو اور فرمائیے سامنا نبی کریم علیہ السلام نے جانے کا نہیں کیا بلکہ کہا اللہ نے جانے کا کیا ہے. اگر نبی کریم علیہ السلام جانے کا دعویٰ کرواتے تو نبی کریم علیہ السلام کے متعلق جو سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. بابا اللہ نے لے جانے کا دیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. تو تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جب ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی کیونکہ مومن کا کام نہیں جس کا کلمہ کرے اسی کی بات میں شک کرے اس پر اعتراض کرے. مگر اللہ تعالیٰ عالم و غیب ہوتا ہے وہ جانتا تھا وہ جانتا ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ کیسے گئے تو فرمایا میرے پیارے تو آنے کا دعویٰ نہ کر دعویٰ میں لے جانے کا کرتا ہوں تاکہ کسی کا وقت کو اعتراض کرنا بھی ہو تو وہ مجھ پر نہ کرے مجھ پر کرتا رہے پھر میں جانوں گا. سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے جو دے گیا اپنے بندے کو بعبدہ. بات جاہل نادان اس بعبدہ ہی کو دیکھ کر کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور ہے اور اللہ فرماتا ہے بعبدہ. بات سے یہ ایسی ظاہرانہ ہے کہ اہل علم اس بات کو منہ لگانا اور اس کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتے لیکن کیا کریں عوام اہل علم کو اپنے قابو میں اور سجدے میں رکھنا بھی ضروری اور ان کے اطمینان کے لیے اور ان کو شبہوں کو شبہات سے بچانے کے لیے جواب دینا پڑتا ہے. جو آتے ہی سے دیکھ کر حضور علیہ السلام کے نور ہونے کا انکار کرتی ہے ان کو چاہیے کہ جو رسول ہونے کا بھی انکار کر نبی ہونے کا بھی انکار کر حبیب ہونے کا بھی انکار کر. اور یوں نہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کو اللہ فرماتا تو وہاں ان کا بھی یاد کرا کے نبی اگر رسول ہوتے تو فرماتا تو رسول نہیں اگر حبیب ہوتے تو فرماتا تھے حبیب اگر نور ہوتے تو فرماتا تھے نور ہی. اللہ نے تو رکھتے ہی فرمایا معلوم ہوا کہ وہ بندے تھے رسول نہیں تھے نبی نہیں تھے حبیب نہیں تھے نور نہیں تھے. تو یاد رکھو کہ اپنے ہی فرمایا جس طرح سے اپنے ہی کے فرمانے سے رسول ہونے کی نفی نہیں ہوتی نبی ہونے کی نفی نہیں ہوتی حبیب ہونے کی نفی نہیں ہوتی اسی طرح نور ہونے کی نفی بھی حق ہونا ایک الگ صفت نور ہونا ایک الگ صفت حق ہونا نور ہونے کے منافی نہیں نور ہونا حق ہونے کے منافی نہیں. اگر زمانہ حاضر ہے نور بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس لحاظ سے حق بھی نہ تو قرآن کریم کی آیت پڑھ سکتے ہیں. مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا. جب مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تو اللہ نے ان کی تصدیق کرنا اور فرمایا مشرکوں تم فرشتوں کو میری بیٹیاں قرار دیتے ہو فرشتے میری بیٹیاں نہیں ہیں کیونکہ میں اولاد سے پار ہوں. تو پھر فرشتے کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں کہا تم
فرشتے اللہ کے مکرم بندے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حق فرمایا، تو اگر فرشتوں پر عبادت کا اطلاق ہوا تو کیا ان کے نور ہونے کی وجہ نہیں؟ وہ نور بھی ہے اور حق بھی ہے، اسی طرح سے سارے علیہ السلام اللہ کے نور بھی ہے اور اللہ کے حق۔ اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی نہیں فرمایا، بے عقلے ہی فرمایا ہے، ان بے عقلے ہی کے فرمانے میں بڑے اثرات یہ حضرات ہمارے کرام تو علم میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ میں جو ان کے بارے میں مقصد ہوں، حضرت علامہ خیری صاحب ہے، حضرت علامہ مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب ہے، حضرت علامہ مولانا محمد نور صاحب ہے، دوسرے حضرات ان کا میں اتنے گرامی نہیں جانتا۔ میں باوجود کا علم ہونے کے میں اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اگر میں ساری رات اس کے اپنے ہی کی ہمتی بیان کرتا رہوں تو ساری رات مگر جائے اور اپنے ہی کے فرمانے کی حکمت بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی فرمایا ہے، اس کے اپنے ہی کے فرمانے میں بڑے اثرار ہے، بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو بڑی عارفانہ ہے، جو جانا ہے اور مجھے بڑی پسند ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے قدم کو اپنے ہی کے فرمانے کی حکمت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے غایت التذلل و نہایت التعظیم۔ ایک طرف سے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ اور دوسری طرف انتہائی عظمت اور بڑائی کا اقرار اور اعتراف۔ مطلب بندہ سجدے میں سر رکھ کے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی پریشانی اور اپنے نام زمین کے اوپر رگڑتے ہوئے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زبان کو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بہت ہی بلند کر کر۔ میرا بندہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہتا ہے کہ اے مولا کریم، میرے جیسا سخت کوئی نہیں، تیرے جیسا بلند کوئی نہیں۔ اس طرف سے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ اور دوسری طرف انتہائی عظمت اور بڑائی کا اقرار اور اعتراف ہے۔ تو عبادت کے معنی جب آپ نے سمجھ لیے انتہائی عاجزی، تو حقوق عزت اور اب عزت کے معنی کیا ہوں گے؟ انتہائی عاجزی۔ اب عزت کے معنی کیا ہے؟ انتہائی عاجزی۔ جہاں بات طرف پہنچتے ہوئے ہمارے نبی کریم علیہ السلام جہاں سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، سید الصالحین ہے، سید المجاہدین ہے، سید العالمین ہے، سید العالمین ہے، وہاں سید المتواضعین امام المتواضعین بھی ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، اس قدر کسی اور مخلوق نے عاجزی نہیں۔ کیسے؟ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے عاجزی کر رہے ہیں جب سے ہیں اور کب سے ہیں، یہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور حضرت کو پیدا کیا،
جب اللہ نے ساری کائنات کے پہلے حضور کے منہ سے پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا، اے میرے پیارے میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا کہ تم میری تعریف کر، میری ثنا کر، میری بارگاہ میں عاجزی کرے، اور اے میرے حبیب میں نے تیرا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف کروں، تو میری تعریف کرتے احمد ہے تو میں تیری تعریف کرتا ہوں تو محمد ہے۔ تو حضور کا ایک نام نامی رسول گرامی ہے احمد۔ احمد کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عاجزی کی۔ تو عاجزی کا نتیجہ بڑا فیصلہ کیا ہے یہ میں نہیں کہتا، حضور علیہ السلام نے شادی کرا کے حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں چونکہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سب سے زیادہ کی اور اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا اور ان کا اظہار ہوا اعلان کیا، تو اپنے ہی فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب کو یہ جو عزت عظمت اور بلندی حاصل ہوئی ہے کہ میرے محبوب کی کامل عظمت ابدیت کا نتیجہ ہے۔ اگر انہوں نے میری بارگاہ میں عاجزی سب سے زیادہ کی ہے
نبوت اور عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ تھا. اس راستے سے آپ کے دین فرمایا اللہ تعالیٰ جیسا معبود کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ معبود ہو کر لا شریک ہے. اللہ معبود ہو کر لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ معبود ہو کر لا شریک ہے. اسی طرح سرکار اللہ کے عبد ہو کر لا شریک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں کوئی شریک نہیں. وہ معبود ہو کے لا شریک ہے. سرکار اس کے عبد ہو کر لا شریک ہے. تم نے ایک برادری کو سمجھا نہیں اور تم نے برادری کے طرح شروع کر دیے. اپنے جیسا کر لیا. تمہیں تو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی. تمہیں تو اتنی ماری بھرتی حاصل نہیں ہوئی جتنی کے ڈاکٹر انسان یا روڈ کو ہو. یہ برادری کوئی ہے جس کو چاہے سمجھ دے دو اور جس کو چاہے اپنے حبیب کا عشق اور اپنے حبیب کی محبت ادا کرنا. ڈاکٹر اقبال نے اس نقطے کو پیش کیا ہمیشہ سنتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ کو لے کر برادری کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ برادری کا دعویٰ کرنے والے آپ کو اور چیزیں کوئی اور بھی چیز ہوتا ہے. سرکار ہے آپ کو دونوں میں فرق کتنا ہے. آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کی انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آپ سے ہوں کہ یہ شان ہو کہ اللہ چاہتا ہے میرا بھی بندہ راضی ہو جائے. ڈاکٹر اقبال فرماتی ہے ہم وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں اور سرکار وہ ہے جن کو اللہ راضی کرتا ہے. اب وہ جو اللہ کو راضی کرے آپ سے ہوں گے جس کو اللہ راضی کرے. تو سرکار ہے آپ کو سبحان الذی اسرا بعبدہ تاکہ وہ جو لے گیا اپنے بندے کو کب لے گیا کیوں لے گیا کس شان سے لے گیا کہاں تک لے گیا کیا اور جا کر کیا کچھ ملا اور کیا کچھ دیا. جانکاری ملتا ہے 5 چیزوں میں سے جتنی ہو سکتی ہے آج کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ باقی تک 2-3 منٹ میں لگ کر دے گا. کب لے گیا پر اختلاف روایات دعوی نبوت کے لیے 11 سال گزر چکے تھے. 12 سال کرائے گا ہجرت سے پہلے. یہی رجب کا مہینہ تھا اور سرکاری میں کیوں لے گیا یہ سچنے میں آپ سو چکے ہیں اپنے حبیب کو سیر کرانے کے واسطے اور اپنے مردوں کی سیر کرانے کے واسطے اور اپنی نشانیاں دکھانے کے واسطے لے گیا. کس شان سے لے گیا اب اس میں احادیث اس میں تفاصیر اس میں سیاح میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کروں گا اور 5 مقام پر حوالے بھی پیش کروں گا تاکہ کوئی پیچھے نہ بولے. میرے جانے کے بعد یہ میں غلط کر گیا تو بول گئے بغیر شریف کے بات کر
اور ہمیں کسی بولنے کی عادت ہے رسول جانتے کہ کسی بول کے پوری پیدا ہو گئی اس واسطے ساتھ حوالہ بھی پیش کروں گا تاکہ کوئی پیچھے میرے قدم پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل فرشت میں جاؤ وہاں سے حکیم و جمیل سے ہاتھ لے لو 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو میرے محبوب کی بات میں پہنچو میرے محبوب کو میرا سلام و پیام دو آپ پر سوال کر کے پریشان و شوقت سے لاؤ کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں موٹی موٹی باتیں اللہ کے تفصیلات کے ساتھ بیان کریں تو پھر تو وقت بہت سرکار بہت زیادہ وقت کرتا اس بات سے تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے حل کریں اتنے الہی کی تعمیر کرتے ہوئے جبریل امین اتنے پہنچے وہاں سے ایک بات کیا 70,000 فرشتہ ساتھ لیا محبوب کی بات میں پہنچے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سرکار اس وقت حریم شریف کے اندر لیتے ہوئے تھے جو کھانے کا جو حصہ ہے پتا ہوا نہیں ہے جبریل نے حضور کو اٹھایا اللہ کا کلام و کلام کرتا ہے اور کیا یا محمد ان وقت تصلی علیک یا محمد ان وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تک آپ کا وقت آپ کا مستعار اللہ کا دیکھو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مستعار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر گھوم اٹھے اور انہوں نے پہنچے فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیتا ہے تو نہ یادی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیتا ہے تو نہ یادی کہیں دیوتے سے لنکا والی اور کہیں کا کاغے بچار کیسے کہیں دیوتے سے لنکا والے موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں پیدل سفر کر کے دور تک پہنچتے ہیں وہاں جا کر سوال کر کے ہم تو نہیں مجھے اپنا کتاب دکھاوے مجھے دیکھو حکم ہوتا ہے لنکا والی اے موسیٰ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا عجیب کہیں جاتا نہیں جا کر سوال کرتا نہیں اللہ جبریل کو بھیجتا ہے قرآن دے کے بھیجتا ہے 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ میرے حبیب کبھی میرے دیدار کا مستعار ہے اور پیارے ہے تیرا مستعار اور کہیں کا وشال کے یہی سما تھا کہ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشاتا ہے وہ تمہاری خاطر کشاتا ہے تو کبھی ملکن دینا نبی سلام اٹھے چشمہ زمزم پر تشریف لائے وضو فرمایا یہاں ایک بات بتا صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ معراج کی رات فرشتوں نے بحکم رب العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا اور کلبے اکثر کو نکالا اور اس کلبے اکثر کو بھی چاک کر کے آتے زمزم سے مس کیا
پیس دیا، میرے دل کو باہر نکال کے چھین دیا اور میں دیکھ رہا ہوں خون کا ایک کپڑا نہیں ملتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگے احد میں کافر نے پتھر مارا، حضور کا ہولی مبارک کر دیا، سلمان مبارک کا کنارہ کر دیا، رام مبارک شہید ہوا، حضور کا خون نکلا. تو اگر لوگ ہوتے تو خون کیوں نکل؟ حضور کا بھی خون نکلتا ہے. تو اس کا یہ جواب مجھے واضح ہو کہ شکے پتھر مار لگا، جنگے احد میں کافر نے پتھر مارا، اور مطابق زخمی ہوا کون نکلا. لیکن فرشتوں نے 4 مرتبہ سینہ چیر دیا اور سینہ چیر کے دل کا نکالنا اس کو بھی چیر دیا اور خون کا ایک خطرہ نہیں نکلا. تو جنہوں نے نکلنا تو دیکھ لیا اور نہ نکلنا نکلنا تو اور نہ نکلنا اللہ تعالیٰ دونوں سامنے دکھاتا ہے، دونوں چیزیں دکھاتا ہے کہ اگر جنگی احد میں خون کا نکلنا ان کی بات بشریت کے ذریعے ہے تو سب کے خبر کے وقت نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی ذریعے ہے. اللہ دونوں سامنے دکھاتا ہے اور ان کی عادت یہ ہے کہ یہ ایک طرف ہی دیکھتے ہیں. اللہ یہ دونوں ہفتے دونوں طرف سے دونوں ہفتے انہوں نے جیسے دیکھ لیا کہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے، ابو طالب کی بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے، اور یہ نہیں دیکھا کہ رات کی رات مسجد اقصی کی نبیوں کے آگے پیچھے کھڑے تھے. ان کو بکریوں کے پیچھے پھرنا نظر آتا ہے، نبیوں کے آگے کھڑا ہونا نظر. یہ کہتے ہیں بیمار ہوتے، ان کو بیمار ہونا تو نظر آ گیا، انہوں نے بیمار ہونا تو دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھا کہ جس خاص پر قدم رکھ دیا ان خاصوں کے نام بیماریوں میں واقع گھر بنا دیا. انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ حضور کھاتے تھے، اگر نہیں ہوتے تو کھاتے تھے، اور یہ دیکھا کہ نہیں بھی کھاتے تھے. کھانا دیکھ لیا اور نہیں کھانا نہیں دیکھا. انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ فرش پر چلتے تھے اور یہ نہیں دیکھا کہ آپ مرغی پہ چلے تھے. ان کو فرش پر چلنا نظر آتا ہے، حج پر چلنا نظر نہیں آتا. انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اصل کی نسل ہے. میں کہتا ہوں نسل ہے تو اصل بھی تو ہے. ان کو نسل ہونا نظر آ گیا، اصل ہونا نظر نہیں آئی. ایک طرف سے شروع کی اشاعت سب چلتی ہے جس کی ایک بات وہ عورتوں سے چلا گیا مشہور ہے نا کہ عورتیں لڑتے لاہور دیکھنے چلا گیا بھی کرو پیدا شدہ لوگوں میں شمار سے ہے جن کے ہاتھ لگا تھا ان سے کہنے لگا کہ کون سی چیزیں دیکھنے والی ہونے کا بہت کچھ دیکھنے والا ہے. بادشاہ کی مرکز دیکھو، وزیر صاحب کی مرکز دیکھو، چاچا صاحب کا مدار سن دیکھو، جہانگیر کا مقبرہ دیکھو، انار گلی کا بات دیکھو، قلعہ دیکھو، کراچی دیکھو، کراچی دیکھو. کہنے لگا چلو کہ حضور میں ہے آج کو انار گلی بداری دیکھیں گے اور باقی چیزیں کا بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک ڈاکٹر والا شام کے وقت بازار میں چلا، بازار بڑا سجا ہوا تھا، بڑی رونق تھی، بڑی گرما گرمی، جگمگ جگمگ ہو رہی ہے اور بڑی بھیڑ ہے اور منظر بڑا سہانا ہے اور بڑا پیارا ہے. اور وہ ڈاکٹر والا واپس آیا تو جن کے نام پیدا ہوا تھا انہوں نے پوچھا تہوار کیسا تھا چلا. کہیں گا میرے ہاتھ کو میرے پیدا ہوا تھا مگر ایک طرف سے تھا ایک طرف سے بند کام ہونے کا جو تہوار کو دونوں طرف سے کھڑا ہوتا ہے کہ اپنا تہوار ایک طرف سے ان کا بھی ایک طرف سے تہوار کو پورے ہی ڈالے جائے. ایک طرف سے
تو یہ بھی دیکھو کہ فرشتوں نے 4 مرتبہ سینہ سیدھا پھول کا ایک قطرہ نکلا. اس لیے میں گنجائش نہیں چھوڑوں گا. سنو یہ کہیں گے کہ حضور کا جو سینہ مبارک شخص ہوا تو وہ تو عالمی غیر کا واقعہ ہے, کشتی غیر کا شخص ہوا تو دور زیادہ نکلنے کا تیار نہیں پیدا. تو میں کہتا ہوں کہ غلط عالمی غیر میں نہیں, کشتی طور پر نہیں, عالم شہادت میں حضور کا سینہ شخص ہوا. دلیل کیا ہے؟ جب حضرت علیمہ کے گھر میں تھے تو آپ کی باتیں پڑھ کر دیکھ لیجیے. پھر ماں سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام حضرت علیمہ کے بیٹے کے ساتھ ختمیاں کرانے کے لیے تشریف تھے. تو اور بھی چلوائے انہوں نے کیا کہا کہ 2 فرشتے جو انسانی شکلوں میں متشکل تھے وہ آئے اور ربی کے لیے کو انہوں نے پکڑے. ایک سے دوسرے کا نہیں ہے انہوں نے حضور کو بڑے پیار سے لے لیا اور وہ پہاڑی کے اوپر لے گئے اور یہ جا کر حضور کا سینہ مبارک تھی. حلیمہ کے بیٹے اور دوسرے درگاہ ہونے کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. چنانچہ وہ بکریاں چھوڑ کر وہاں سے بھاگے. حلیمہ کے بیٹے نے آ کر اپنی والدہ ماتا حضرت حلیمہ سے کہا اماں چلو آدمی ہے اور وہ ہمارے قریبی بھائی کو پکڑ کر اس پہاڑی پر لے گئے اور انہوں نے جا کر تقسیم رکھی. میں نے بتانا یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ عالم غیر کا ہوتا تو حلیمہ کے بیٹے کو اور دوسرے درگاہوں کو یہ نظر تھا. حلیمہ کے بیٹے نے اور دوسرے درگاہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حلیمہ کا بیٹا ایسا ہوا یار اپنی ماں کو بتا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے سینہ مبارک پر وہ کتاب کے ملنے کا نشان دیکھا کرتے. اگر یہ سینہ مبارک عالم میں غیر میں خط ہوا ہوتا تو سینے پر اس کا نشان سینہ مبارکہ پر رحم کے ملنے کا نشان باقی ہونا اور حلیمہ کے بچے اور دوسرے درگاہوں کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کا شخص اگر عالم شہادت تھی. اللہ اکبر. یہاں ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں کہ بڑی محبت کی بات. جب کافر نے پتھر مارا جہاں مجھا بہت مبارک تھا بہت زخمی ہو گیا ٹاس مبارک کا ایک نعرہ ٹوٹ گیا تو بہت سے خون نکل حضور علیہ السلام کے صحابی جن کا نام تھا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ انہوں نے آگے کر کے رکھ دیا حضور اجازت فرمائیں کہ میں خون کو بند کر دوں جو آپ کے خون کی اجازت سے خون نکل رہا ہے خون دے رہا ہے میں اس خون کو بند کر دوں فرمایا کیسے بند کروں حضور بس اجازت دیکھی اور پھر دے فرمایا اجازت. اس جاتی نے آگے بڑھ کر حضور کا خون مبارک اپنے منہ میں دے اور خون کو چونکنا شروع کر اس انداز سے چونکا اس انداز سے چونکا کے چون چون کر اس جگہ کو پرہیز کر دیا اور خون کا نکلنا بند ہو گیا. جتنا خون نکلا تھا وہ ان کے منہ میں تو دونوں فرمائے تو بینک ادھر وہ ٹھیک ہے اور تینوں کے بعد کہا حضور آپ کا خون مبارک اور زمین کرتے ہیں تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کی تعلیم نہیں کی جو کوئی ایسی ہوتی حقیقت حد اچھی نہیں ہوتی تم نے میرا خون پی لیا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا امام حکم اگر کو نہیں کرا سکتا یہ الگ بات ہے کہ کہاں کام سے ان کا کم ہوا نہیں شیطان نے یہ نہیں فرمایا ان کے بچاؤ میں ان کی
کسی جنتی مرد کو زمین پر دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لیں، اور جتنے بندہ خون پی لیا ہے یہ جنتی ہو، اور لوگوں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو اور خون نہ نکلتا، ابھی نہ سنتا تو سامنے کو سفا کا پتا کیسے کرتا یہ کیسے معلوم ہوتا کہ ہمارے خون میں اور حضور کے خون میں کس کے در فرق ہے؟ خدا کی قسم حضور کے کر کے حضور علیہ السلام کر کے پنجوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نور ہی نور تھی، حضور کی ہر چیز نور تھی، اور صحابہ اس بات کو سمجھ کر کسی بات سے وہ خون مبارک پی جاتے، حضور نے فرمایا جنتی کو دے، اور یہ ایسی بات نہیں، ایک مرتبہ حضور نے اپنی بجلی مبارک پر بچنے لگوائے، خون مبارک نکلا، رس کے کچرا کچرا خون نکلا، نیچے ایک پتھر لگتی ہے کیا مٹی کا پتھر جس کو ہم لوگ کلاڑی بولتے ہیں، کراچی میں کنگا بولتے ہیں، اور بھائی کتنے صحیح بناتے ہیں، کس قسم کا مٹی کا پتھر نیچے رکھا گیا، حضور کا خون مبارک کچرا کچرا اس میں گرتا رہا، خون جمع ہو گیا کہ خون نکلنا بند ہو گیا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا عبداللہ میرے خون کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پسند کرو کہ کسی کی نظر نہ پڑے، انہوں نے خون مبارک لے لیا، باہر نکل کے دیوار کی عورتیں کھڑے ہوتے باہر اور وہاں سے چار مار دیا اور بالکل صاف واپس آئے، اور وہاں سے چار مار دیا اور بالکل صاف واپس آئے، مرد کو زمین پر دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لیں، اور جس نے میرا خون پی لیا ہے یہ جنتی، اور لوگوں کسی جنتی کو دیکھنا نہ نکلتا، ابھی نہ سنتا تو سامنے کو سفا کا پتا چلتا، یہ کیسے معلوم ہوتا کہ ہمارے خون میں اور حضور کے خون میں کس سے فرق، خدا کی قسم حضور کے کر کے حضور علیہ السلام کر کے پنجوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نور ہی نور تھی، حضور کی ہر چیز نور تھی، اور صحابہ اس بات کو سمجھ کسی بات سے تو خون مبارک پی جاتی، حضور نے فرمایا جنتی اور یہ ایسی کار نہیں، ایک مرتبہ حضور نے اپنی بجلی مبارک پر بچنے لگوائے، خون مبارک ایک وجہ سے کچرا کچرا جس سے ہم لوگ کلاڑی پہنچے، کراچی میں کنگا پہنچے، اور بھائی کتنے صحیح بناتے، کس قسم کا مٹی کا پتھر نیچے رکھا گیا، حضور کا خون مبارک کچرا کچرا اس میں گرتا رہا، خون جمع ہو گیا جب خون نکلنا بند ہو گیا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا عبداللہ میرے خون کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پسند کرو کہ کسی کی نظر، انہوں نے خون کے بارے میں بھیج دیا، باہر نکل کے دیوار کی لہر سے کھڑے ہوتے جانے اور وہاں سے چار دن برتن بالکل صاف واپس آئے، دکان پر کبھی بھی آ سکتا ہے، آپ کا فون مل گیا تو سرکار نے نہیں فرمایا خدا تمہیں اچھا رہتا کیا بالکل اللہ ایسا نہیں کرنا، میں بھی تمہارے جیسا ہی کروں، اور جو میری طرف صحیح ہوتی ہے تو میں تم تک پہنچاتا ہوں، تمہارا کام یہ ہے کہ یہ علاقے کی تعمیر کرو، میرے حکم کی تعمیر کرو، اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کو اپنا خون دوں کے ساتھ اپنے برابر سے پی لے، آئندہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں میرے آقا نے ایسا نہیں کرنا،
بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا عبداللہ تو نے میرا خون پی لیا اور میرا خون تیرے اندر چلا گیا تو قد اخرجت نفسك من النار. اے عبداللہ تو نے میرا خون پی کے اپنی جان کو دوزخ سے بچا لیا. اب دوزخ کی آگ سے اس کو حرام کر. حضرت عبداللہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے حضور کا خون پیا ہے, خون کا ذائقہ کیسا؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہیں؟ قسم خدا کی مجھے تو شہد سے زیادہ چینی اور کستوری سے زیادہ خوشبودار معلوم. یہ چیز ایسا کیا. اب میں آپ کی خدمت میں اب کروں کہ آپ کہیں گے کہ صحیح ان کی عقیدت کی بات تھی, محبت کی بات تھی, پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے, عقیدت پیدا ہو جاتی ہے, پھر آدمی کچھ نہیں دیکھتا کیونکہ عقیدت اور محبت انسان کو ان کا دیتی ہے. یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں پھر واقعہ سرکار تو آج میں صلاۃ والسلام کی ہر چیز سنو ہو. یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مسئلے آتے ہیں. حضرات اور ہمارے قرآن تشریف فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر تہجد کے وقت میں دعا ہوگا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي فمي نورا وفي شعري نورا وفي بدني نورا وفي لحمي نورا وفي عظامي نورا. بڑی لمبی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری چاہوں کو, میری آنکھوں کو, میری ناک کو, میرے ہاتھوں کو, میرے پاؤں کو, میری زبان کو, میرے منہ کو, میرے دانوں کو, میری جیب کو, میرے خون کو, میری ہڈیوں کو, میری روح یا میرے دائیں روح کرتے, بائیں روح کرتے, آگے روح کرتے, پیچھے روح کرتے, نیچے روح کرتے, اوپر روح کرتے, اندر روح کرتے, باہر روح کرتے, پوری روح کرتے. حضور اکثر سے دعا فرمایا تھا. میں پوچھتا ہوں کہ حضور کی یہ دعا حضور ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یقین ثابت ہوا کہ حضور کی ہر چیز ہی نہیں ہوئی. حضور کی ہر چیز ہی نہیں ہوئی. ایک جگہ میں نے یہی حدیث بیان کی, کسی شخص نے اس کا لکھا کہ میں صاحب آپ کو نکال دیا. میں نے کہا کوئی نہیں, اللہ نکال دے. سب کیسے کیا اور اگر پانچ جانے تو ہمارے بزرگ ہمیں نکال دیتے, لیکن تم ایسے پھنسے ہوئے تو تمہیں نکالنے والا کوئی نہیں, اور تمہارا فکر بھی نہیں ہے کہ تمہیں نکال سکتا. ایسے ہی رہتے تو وہ کہنے لگا کہ آپ پھنس گئے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا آپ لوگوں کا فکر تو یہ ہے کہ حضور ہے, حضور کی تکلیف کی موجود نہیں ہے, اور اب آپ کے دعا شادی کر رہے ہیں, حضور کی دعا سے کر رہے ہیں. حضور دعا مانگتے تھے یاترا میری ہر چیز پہ نور چلا دے. اگر پہلے کوئی نور ہوتے تو یہ دعا کیوں کرتے کہ یاترا مجھے نور چلا دے. یہ اس سے ضرور ہمارے پہلے نور نہیں تھے, اگر پہلے سے نور ہوتے تو یہ دعا نہ کرتے. میں نے کہا ایک تو جاتی جواب دو اور تحقیقی جواب دار مجھے. میں اگر تو پانچوں وقت نماز میں بیٹھے ایسے رکھتے رہا کر مستقیم لہٰذا کے سیدھے رستے پر چلا معلوم کسی کے سیدھا رستہ نصیب نہیں ہوتا. سبھی کو سیدھا مانتا ہے اور ہر کوئی رستہ سے مانتا رہے گا. معلوم ہوگا ہر کے تک کے سیدھا رستہ نصیب رہے گا. تو سماج جواب دیتے ہوا جواب دے گا. میں کہا تم تحقیقی بات میرے قدم دیکھتے ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں کر سکتے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک. ایسا
ہونا. اب میں اس کا ترجمہ یہی کرتا ہوگا, یہی نتیجہ نکالتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے مسلمان ہیں. کیونکہ اگر پہلے مسلمان ہوتے ہیں اسی کو کیا کرتے کہ یا اللہ ہمیں اپنے مسلمان بنا لیں. اگر یہ مسلمان کے معنی مسلمان میں کہتے تو وہاں سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مسلمان بنا لے. فرما کرتار بنانے کر کے مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح تم نے ہمیں اپنا مسیح فرما کرتار بنایا ہے اسی طرح مسیح فرما کرتار فرما کرتار ایک اور تو اپنے کو تھوڑی بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بات خلنی میں رحمت کا پھر یہی بات بات خلنی اور داخل کر مجھ کو تو رحمت کا اپنی رحمت سے پھر یہی باتیں کرتا نہیں اپنے لیے بندوں. اور پوری سلیمان علیہ السلام کی دعا کو پڑھے اور یہ نتیجہ نکالے کہ اگر سلیمان علیہ السلام پہلے اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہوتے تو یہ دعا کے کرتے. معلوم ہوا کہ پہلے نیک بندوں میں داخل نہیں. تو اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے گا تو یہ نتیجہ سے نکلے گا نہیں مگر اس کا ایمان نکل گا. تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ بارت کا راج نہیں جس طرح تو نے اپنے رحمت سے مجھے صالحین بندوں میں داخل کیا ہے اسی طرح داخل رکھ بولے داخل رکھ ایک ایسے دیکھ کر سکتا. اللہ اللہ سے کرے تو کیا مطلب زندگی نہیں کرتے. مطلب یہ کس طرح کرتے ہو اسی طرح کرتے اللہ میرے حبیب کافروں منافقوں کی طرف نہ کرو ان کا کہنا نہ مانو. تو کیا حضور نہیں مانتے تھے؟ نہیں. مطلب یہ کس طرح پہلے نہیں مانتے اسی طرح آتی نہ مانو اور اس پر قائم ہے اور سیائی سے کوئی کر سکتا مگر ایک فیصلہ سے بات کر کے پھر نتیجہ نکال. اللہ تعالیٰ بہت القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. فرمائے خدا بندی سے ثابت ہوا حضور صراط مستقیم. اللہ کیا فرماتا ہے انک علی صراط تک ہے میرے حبیب کی صراط مستقیم. اس کے باوجود حضور بازار میں اللہ کی کارروائی میں یہ ابتدا کرتے اللہ تو کیا کرو گے اگر آپ مستقیم کا رکھے تو بات ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جاننا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ رکھ جب آپ نے یہ سن لیا تو اپنی تکلیف کا دعا کا مطلب تھا. حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ حقیقت میں میری ہر چیز نور ہے. میرے سال بھی ہوں میری جلد بھی ہوں ہے میرا خون بھی ہوں ہے میری ہڈیاں بھی ہوں میرے دان بھی میری انکل بھی میرا خون بھی ضرور فرماتے ہیں میری ہر چیز نور ہے. اگر یہ تشریح نہ فرماتے تو مخالفوں نے کہنا تھا نور نبوت مراد ہے نور ہدایت مراد ہے. انہوں نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ میری عقل میں ہر چیز ہی نور ہے. تو دعا مانگتے تھے کہ زیادہ تم نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا میں نور سے مطلب مجھے نور ہی چاہتا میری ہر چیز کے نور ہی رکھ دے نہیں تو نور بنا دے بلکہ ہر چیز کو نور رکھ. تو زیادہ سمجھتے تھے کہ حضور کی ہر چیز نور ہے. اسی بات سے زیادہ کرنے والے تھا اگر کا تکلیف کروا ہے تو نور پھونکتے تھے تو وہ پھونک کے زمین تک نہیں کرنے آپ حضور سے
جس کے ہاتھ پر حضور اپنے پیر کو جہاں شریف ڈال دیتے وہ اپنے منہ پر اپنے بدن کرتے ناک مبارک کی رسم پر ہاتھ کرتے پھر اپنا ان کو اپنے بدن پر ڈال دیتے اور خوشبو کا پانی لینے کے لیے تو یہ حال ہوتا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ ان میں لڑائی ہو گئی دور تک ان میں پانی لینے کی بات بلکہ یہ حالت تھی کہ جو جان میں آتا جس کو دوسرے کا پانی نہ ملتا وہ کسی دوسرے سے پوچھتا کہ مجھے دوسرے کا پانی ملتے تو کہاں مجھے ملا تو لگا ہمارے ہاتھ آگے بڑھا پھر ہاتھوں کے حضور کے دوسرے کا پانی لگا تو اس کے ہاتھوں کا ہاتھ لا کے اپنے منہ کرتے میں آپ کو انصاف کے واسطے دے کر پوچھتا ہوں اگر چاہتے حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہوتے تو ایسا کرتے کیونکہ ہم اپنے جیسے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں آپ کے استعمال کے لیے یہ حضور کی قرآن کی ہر چیز نور تھی اللہ اکبر مولانا روم علیہ رحمت الدین مدنی کیا پیارا تھا اگر نہیں یہ بزرگ کو انہوں نے مکھن نکال نیا مکھن نکال ڈاکٹر کی نسی نسیاں میں لڑتے تھے اگر گرماتے بچی کی چھٹی ہوئی چھٹیاں اس میں بیٹھا اور مکھن نکال کے لے گئے انہوں نے یہ فرماتے کہ یہ جو برابری کا کام کرتا ہے اس کی حالت کیا ہے اور جس کے ساتھ برابری کرتا ہے اس کی شان کیا فرماتے برابری کا کام کرنے والا یہ مزاجت بنا کے نکال اور حضور کو چاہتے تھے کہ حضور کے اندر جا کر حضور میں خدا کرتا جس طرح نمک کی کام میں چوتھی کمی محنت کر جاتی ہے حضور نور کی بات سے جو کچھ کر کے نظر کرتا تھا وہ ضرور کرتا تھا اور کیا اس بات سے سمجھ چکے تھے اس بات سے حضور اسلام کی ہر چیز سے نور سلگ کر اس کو استعمال کرنا کھاتی ہے تو کاغذ کے بات ہوگی روز میں کاغذ کرنے ہوا کہ حسی میں چلتا سارا بول دی ہے تو میں آگے کسی جنگتی میں دیکھنا ہوگا اگر جنگی عہد میں حضور کا سمجھانے مبارک سے ہی بنا ہوتا خون میں نکلتا تو اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والوں اور خون پہنے والوں کو سچے مرتبے کیسے ہوتے یہ واضح سوال میں زخمی ہونا اور جان دینا اور خون دینا کہ اس نبی کریم کی سنت کیسے کرتا اور ان خون دینے والوں کو سچے مرتبے کیسے ملتے ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ملتی یہ ہمیشہ بہتر نتیجہ ہوتا ہے جو بات کرنے کی ضرورت ہے یہ رات کی رات رات پر سوار ہونے سے پہلے فرشتے نے ان کو دینا دیا ان کا ایک خطرہ اور دوسری بات کرو سیمنٹ کی رسیت سیمنٹ کی رسیت ایک بار نکالا گیا اس کو بھی کیس دیا گیا اور اس کو آگے کم سے مت کیا جا رہا ہے دھویا جا رہا ہے اور حضور کو مطلب میں دیکھ رہا یعنی حضور کی حیات مبارکہ میں کوئی فرق نہیں جہاں دے کے بات کروں یہ نہ سمجھا کہ حضور کے پل کے پاس میں کوئی لڑائی وغیرہ سے کچھ کو جنگل کے نیچے دھویا جا رہا ہے حضور کے پل کے اثر سے زیادہ کون سی چیز اثر میں پاس ہو سکتی ہے بلکہ زمزم شریف کو قلب پاک کے ساتھ اس لیے لگایا گیا کہ زمزم شریف کا مرتبہ اور بڑھ جائے زمزم شریف کی طہارت و پاکیزگی اور شفا میں اور اضافہ ہو جائے کہ اس کو قلب مصطفیٰ کے ساتھ لگنے کا طرف حاصل ہوا
لیکن بات یہ کرنی ہے کہ کلمہ اپنا ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کو کیا گیا ہے اور اس کو بنا جا رہا ہے، مگر روح فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا. دیکھو روح انسانی حیات انسانی کا مستقل، آپ کی زبان میں کہوں ہیڈ کوارٹر، صدر مقام کون سا؟ بولو دل اللہ حیات انسانی مستقل جو ہے. ایسے تو وہ سارے جسم کے کاربان ہوتی، مگر روح حیات کا مستقل ہیڈ کوارٹر صدر مقام ہے. چنانچہ آپ اخباروں میں پڑھ جائے کہ ایک درد کی حرکت میں ذرا فرق آ جائے سمجھا روز اخبار میں ہاتھ سے رنگوں میں ہاتھ سے ساری عمر بات میرا من میں کھڑے میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. میرے من میں سب دل پر دباؤ پڑ جائے، چربی کا دباؤ ہو جائے، کیا دل کی حرکت میں کوئی فرق آ جائے تو دل اندر ہی ہوتا ہے لگا کر جاتا. لیکن حضور کی جان یہ ہے کہ دل بہت لگ رہا اور اس کو چیز کیا گیا اور اس کو جنگل کے بیچ سے مر دیا جا رہا ہے اور حضور کرنا نہیں دیکھ رہا ہے. حیات میں ذرا فرق نہیں ہے تو اشارہ کرتا ہوں کہ دل کے اندر روح ہوتی ہے جو حیات انسانی روح ہے، حیات کا ہے، جواتر ہے، مستقل ہے، وہ پورے کا پورا پار آ گیا تو حضور کی حیات میں فرق نہیں آیا. ارے میاں جس دل میں روح ہوتی ہے تو دل سارا پار آ گیا، حضور کی حیات میں فرق نہیں آیا تو پھر روح کے قبل ہونے سے کیا فرق آتا ہے. کے وقت غلط سے بات ہو جائے گا روح بدل ادھر سے فرق پہلی بات بتائی جس کے اندر روح جس کا پہلی بار آ جائے اور ان کو چیز دیا جائے ان کی حالات میں فرق نہیں آتا اور دل اندر ہو صرف تھوڑی دیر کے لیے پھر بار آ جائے تو ان کی حالات میں کیا فرق آتا ہے. نہیں کر یہ تجار میں کوئی فرق نہیں آیا تو سنو ہم اہل سنت کا جواب بحمد اللہ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے حضور کی قبض روح کے بارے میں ممکن نہیں ان کے وقت انسان کا علم ہو کے تحت ان میتون کے تحت ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور کی روح قبض ہوئی، ہم قبض روح کے قائل ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح قبض ہوئی مگر حضور کی حیات میں فرق نہیں. روح قبض ہوئی ہے مگر حیات میں فرق نہیں ہے. جہاں بھی آپ ایک سوال میں ہے کوئی پیچھے بولے لہٰذا میں تو بھائی کر حساب کریں گے مولوی صاحب جسم سے روح کر نکلنا یہی تو بہت ہے، کسی کا نام ہے تو جب تم نے جسم سے روح کر نکلنا روح کا قبل ہونا مان لیا تو موت کا تحقق کرو تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب سے روح کے بھی قائل ہو اور حیات کے بھی قائل ہو جب روح قبل ہو گئی تو اسی کا نام ہی تو موت ہے. تو جب قبضے روح کے قائل ہو جائے تو موت کا تحقق ہو گیا اور تم نے مان لیا کہ حضور کو ہو جاتا ہے تو اس سے مطلب چلتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں جسم سے روح کا قبل ہونا یہ موت حقیقی ہے یا موت عاقل ہے؟ کسی اپنے معاملے کی روح کا جواب دے اور جسم کے اندر روح کا ہونا یہ حیات حقیقی ہے یا حیات عاقل ہے؟ اگر کہو کہ جسم کے اندر روح کا ہونا حیات حقیقی ہے
پھر تمہیں پہلے اللہ کا ایک جسم شادی کرنا پڑے گا اور اس جسم میں روح کا شادی کرنی پڑے گی، تب اللہ کی حجاب کا کام کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم جسمانیات کی کام جہاز کے پاس ہے اور اس روح سے بھی پاس ہے جو روح میرے اور تمہارے طرف کو ہے. جسم کے اندر روح کا ہونا یہ حیات حقیقی نہیں کرتے حیات حاصل، اور جسم کے روح کا نکلنا یہ موت حقیقی نہیں کرتے موت حاصل. اور سلامت اور موت کا کس کو کہتے ہیں؟ جو عادت کے خلاف سلامت کہتے ہیں اس کو ہے جو عادت کے خلاف ہے. تو میرے بزرگوں ان نبیوں کا یہ موقع اور ولیوں کی یہ سلامت ہے کہ ان کی روح نکلتی ہے مگر عادت کے خلاف ان کی حیات میں فرق ہے. کسی کا نام تو موت ہے سلامت ہے، کسی کو ان کا موت ہے سلامت ہے کہ ان کی روح قبل ہوتی ہے مگر ان کی حیات میں فرق نہیں آتا. کیونکہ جسم سے روح کا قبل ہونا یہ موت حاصل ہے، موت حقیقی نہیں. ابھی بھی پوری وضاحت نہیں میں اور اس سے آگے بڑھ کر عرض کرتا ہوں. وہ لوگ شہید جب اللہ کی راہ میں جانے شہادت لوگ کرتے ہیں ان کی روح قبل ہوتی ہے مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے قبر کا ان کو نہ زبان سے ملتا قبر نہ دل سے ملتا وہ زندہ سمجھ رہے کافی دکھتے ہیں. اور اللہ نے جو پیدا وغیرہ کیا ہے تو اگر جسم کے روح کا نکلنا یہ تمہارے نزدیک موت ہے تو جو ان کو بھی موت ہے ان کے لیے بھی موت مانو اور ان کو ملتے رہو جو ان کو ملتا رہے گا وہ کافی ہو جائے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ کو مانتے ان کو ملتے نہ کہو. ہم میں تحقیقی بات کر کے آگے بڑھوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا. دیکھو روح جو ہے نا روح یہ خالق حیات نہیں بلکہ قدر کے حیات ہے. روح جو ہے یہ زندگی کی خالق نہیں، زندگی کا سبب ہے، زندگی کا خالق ہے. زندگی کا خالق ہے اللہ. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات سے پیدا کیا. تو خالق کے حیات اللہ دھیان دیتا ہر چیز پر قرآن کی تعریف پیش کر رہا. وہ لوگ خالق کے حیات کون ہے؟ اللہ. اور اللہ نے حیات کا سبب کو اس کو بنایا تو روح کیا ہوگی؟ زندگی کا سبب اور جو روح ہے سبب، اللہ ہے مسبب، زندگی ہے مسبب. جس طرح سے بچے کی پیدائش کا سبب اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ ماں باپ. عورت مرد کا ملنا، عورت مرد کا ملنا، ماں باپ کا وجود اس کا بات اللہ کو سب جتنے بھی سبب پیدا کرتے اور اس سبب سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسبب اللہ مسبب اور ماں باپ سبب اور جو بچہ پیدا ہوا وہ مسبب. تو ماں باپ یہ سبب تو اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر بھی وہ مسبب کر سکتا ہے وہ لوگ کر سکتا ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر سبب کے پیدا ماں ہے اور حضرت علیہ السلام کے بغیر اس سبب کے پیدا کرے مرد ہے عورت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے پیدا کیا وہاں مرد نہیں ہے. حضرت علیہ السلام کو مرد سے پیدا کیا وہاں عورت نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام کو دونوں کے بغیر پیدا کیا نہ ماں ہے نہ باپ. تو اللہ نے دکھا دیا کہ میں سبب کے بغیر بھی مسبب کر سکتا اور ہزاروں میں بھی موجود ہے سبب موجود ہے مگر علاج نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ سبب ہو
بات یہ ہے سنو قرآن کہ ساری کائنات کی زندگی کا سبب نبی کریم علیہ السلام کی تھا. حقیقت میں زندہ وہ ہے جس کا نبی کریم سے تعلق ہے. تو شوہر بات جسم کے چلنا مگر کبھی ڈالے سے تعلق نہیں ہے. جسم کا نہیں کرے مگر اپنا کائنات کملی والے سے تعلق ہوتا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ ہو کر بھی مرتے ہیں اور یہ تمام نکل کر بھی زندہ ہے کیونکہ ان کا تعلق میرے حبیب سے قائم ہے اور ان کا تعلق میرے حبیب سے قائم ہے. امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ لکھا اور امام المحدثین علامہ سیوطی نے سچائی سے پورے حدیث کے اندر اس سے نقل کیا. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے نبی کے کنارے بیٹھے ہوئے ابو جہل کا بیٹا اکرم اس کے بعد سے یہ رہا حضور نے اپنے پیاسا کے فرمایا کو بلایا حضور نے فرمایا اکرما تیرا باپ تو مسلمان نہیں ہوتا تو مسلمان ہوتا تو بڑا خوبصورت ہے تو تیری پیاری پیاری سورت جہنم میں جانے والی ہے تو مسلمان کتنا تو خوبصورت ہے اللہ نے سب کیا ایسی پیاری اور حسین سورت دیکھ کی آگ میں جلے تو کچھ چلے رکھو تو مسلمان ہوتا. اس نے کہا کہ آپ ندی کے کنارے پر رہتے ہوئے تو ندی کے اس طرف کو جو پتھر پڑے آپ اس کو اشارہ کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے چلے اور پھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا آئے اور آپ کو بہت چاہ کر آپ کے رسول ہونے کی شہادت ہے تو میں ایسا ہی مانتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا سب اشارہ کرنا ہی تھا کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا اور پل کے کھاتا ہوا سرحدی بدلتا ہوا پانی پر آ گیا اور پھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے پاس آ کر بلند آواز سے بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا اہتمام کر کے تیرے بات کو کافی تھے حضور بہت تھا مگر آپ اس کو اشارہ کیجیے کسی طرح جا سکتا حضور نے انگلی سے اشارہ کیا وہ پتھر پیر سے مجربہ سے چلا گیا اسی طرح پلٹے کرتا ہوا اپنی جگہ پر اس طرح فٹ ہو گیا کہ جیسے کہ اس میں کسی نے اس کی جگہ سے ہلایا ہی نہیں. یاد رکھنا کہ اتنا مسلمان ہو گیا حضور پر ایمان گیا ہے. اب اس کا شمار سے ہوا بھی ہے تو سب حضرت رضی اللہ. اب میں نے جو بات کرنے کی وہ انگلی کے اشارے سے دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ کو سبب بنا دونوں دیکھنے کے لیے کون سی چیز سبب ہے ہم لوگ کے سامنے نہیں کرتے بچوں کو بنے گئے تو اشارے کو دیکھنے کے لیے اللہ نے سبب بنایا آنکھ کو اور اشارے کے کوئی مطلب ہوتے مطلب اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اب یہ اشارے سے دیکھنا کام ہے آنکھ کا اور سمجھنا کام ہے دماغ. سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا چیز پتہ بنائیے دماغ. دیکھنے کے واسطے سبب ہے آنکھیں سمجھنے کے واسطے سبب ہے دماغ.
اور پھر اس پتھر کا چلنا، حرکت کرنا، اس طریقے کا ہے زندگی. زندگی کا پتہ ہے زندگی جان کے اندر جاننا ہوا بدل کا، اور اس پتھر میں حرکت کی سنت بدلتا ہوا چلتے جاتا ہوا وہ چلا. اور تیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فطرت میں چیز رکھی ہے. پتھر کی فطرت میں تیرنا نہیں کرتے ڈوبنا، لکڑی کی فطرت میں تیرنا ہو پتھر ہے وہ آپس کے خلاف تیر کرا رہا ہے. اور پھر بولنے کا سبب ہے زبان. اس نے کلمہ کرا، شہادت دی، حالانکہ اس کی زبان ہے. اور پھر اس نے عربی میں کلمہ پڑھا، اور اس نے عربی کسی تاریخ میں نہیں پڑھی. اس نے عربی نہیں سیکھی تھی، اس سے کسی نے نہیں کلمہ پڑھایا تو سال دیر سے سکھایا ہو دوسرا دوست کے ساتھ. دیکھنے کے لیے ہم سبب ہے اور سمجھنے کے لیے دماغ سبب ہے، سمجھنے کے لیے روح سبب ہے، بولنے کے لیے زبان سبب ہے. یہ سارے اسباب نہیں ہے کہ بغیر اسباب کے پودے مستقبل وجود میں آئے یا نہیں ہے. بغیر آنکھ کے سبب بھی اس پتھر نے دیکھا، بغیر دماغ کے سبب بھی اس نے حضور کے اشارے کو سمجھا، بغیر زندگی کے سبب کے چل کرایا، بغیر زبان کے سبب سے اس نے کلمہ پڑا. اس نبی کے اشارے کو بغیر اسباب کے مستقبل وجود میں آتے ہیں. اس نبی کے رب کی کیسا انہوں نے جب نبی کریم کی شان نے سمجھی تو رب کی شان کر دی. نبی کریم کے اشاروں سے بغیر اسباب کے مستقبل وجود میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو قادر و قدیر ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر سبب کے مستقبل قائم رکھ سکتا ہے. روح کمل ہو جائے تو پھر بھی وہ زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے. چنانچہ اس نے ہزاروں کی زندگی کو قائم رکھا. اگر میں واقعات پیش کرنے لگوں تو بہت میری کتاب ذکر جمیل پر کر دیں. ایسے واقعات لکھے کہ بعض بزرگوں میں وفات کے بعد غسل کے درد پاتے ہیں، غسل کے درد پاتے ہیں، غسل کے بعد پاتے ہیں، جب قبر میں رکھے گئے تب پاتے ہیں. اور لوگوں نے دیکھا سر، اور میں کہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے. حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا علی مجھے تم غسل دینا اور مجھے پریشان کرنا، ورنہ جس کی نظر میری پردے کی میرے پردے کی جگہ پر پڑے گی وہ اندر تو مجھے پریشان کرنا، مجھے جگہ ٹکڑا کے غسل دینا. حضرت علی کا غسل مبارک کیا تو میں نکاح مبارک کے غسل دیا گیا تو تکلیف ہوتی تھی. اصل کی کرنے بدلنے کے سلسلے میں ذرا تکلیف ہوتا ہے. اصل بھی پیسے نظر کا تو ایسی بات نہ ہوتا ہے، سفائی کرنا ہو جاتا ہے. تو حضور نے مجھے کا فرمایا ابھی کچھ پانی ڈالتا ہے کرنے میں تھوڑی غلطی ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی بات ہے کہ حضور کے غلاموں سے کے بعد ایسی بات جیسے اپنے ہے کہ نظر بھی سارے ہندوستان کے علماء ان کو جانتے ہیں، ان کے ماموں جانتے ہیں ولی اللہ کے. تو آخری تک کوئی لوگوں نے کہا نہیں کرے تو وہ عالم اختلاف میں کوئی پتا نہیں کس کی حقیقت نہیں تھی، انہوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑا. غسل دینے والوں نے غسل دیتے تو مگر آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑا. ایک قسم کا کام جب انہوں نے کہا تو حضرت صاحب کو پیش آئے، اسی حالت میں چکا کے اوپر بیٹھ گئے اور بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم کیسا نہیں سرکار کے نظر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھنا نبی محمد نے ایک عورت ہو گئی بڑی بڑی اللہ عورت غسل دینے والی نے غسل دیتے وقت جب ناک کے نیچے غسل دینا شروع کیا
تو غسل دینے والی کے منہ سے ایسی بات نکلی کہ اس کا ہاتھ بہت کے پاس غسل دینے والی کا ہاتھ بہت چکر گیا ہے. ایسا ہو گیا جیسے کہ جسے ختم ہوتا ہے فرق کی تھا اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب کیا کیا کوئی کسی نے کہا پولیس کے ساتھ کوئی کسی نے کہا بات اس کو بھی نقل کر دو کسی نے کچھ چاہ کسی نے مشکل دے کر شاہ عبدالعزیز ہوا کہ پھر بھی رحمت اللہ علیہ نے کچھ قانون میں ہم سے ہوئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی صفاحت کے سلسلے میں جو بات نقل کیا کہ وہ کتنے طرح کی اور کتنے بڑے آدمی میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ میں نام رکھا لینا آج کل تو تیرا رہتے اللہ نے کہا ہے مگر سب کو حضرت کا کام ہے کی تاریخ کیا ہوتے ہی جو پکے ہیں اللہ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ جس پر بہت زیادہ مہربان ہے اس کو دین کی سمجھ آتا ہے. بڑا کریں موضوع سے بات کرنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب پکڑا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس غسل دینے والی عورت سے پوچھو کہ اتنے غسل دینے کا غلط کیا تھا اور اس کو بہت سچ بول رہے غلط کیا نہیں پکڑنا سب بول رہے تھے ہوئے پوچھا تو غسل دینے والے نے کہا کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا مایا بتا کہ یہ عورت جانی ہے غسل دیتے وقت جب میں ہاتھ کے نیچے غسل دے رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عورت جانی ہے. میں نے اس عورت کا دینا نہیں امام مالک نے فرمایا کیونکہ اس غسل دینے والی عورت نے ایک 5 برمن عورت کا جنا کی تہمت لگائی ہے اور اس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے جب تک اس کو تہمت لگانے کی سزا نہیں دی جائے گی وہ 5 دامن ہاتھ نہیں چھوڑے. اس کو اچھی ذمہ والے سب کے ہاتھ چھوڑے کی نہیں کرے گی. چنانچہ اس عورت کو اچھی ذمہ لگائے گئے آپ لگو تم کہتے ہیں مر جاتے ہیں وہ ہاتھ پکڑیں گے تو چھوڑتے ہی ساری زندگی اختیار میں مرنے کے بعد کرنے میرا سفر 4,000 مجھے قدر میں مہنگا کر دیا مجھے بڑی شرم ہے تو تمہیں لگتا ہے تو یہ کام جو ہے نا اس سے 2 قدم کر سکتے تو پورا کام ہے روز آج کے تمہارے بچے کے لیے مٹھائی کا ڈبا لایا میرا تو کرنا لیکن مجھے قدر میں مل جائے وہ کرنا رکھنا مجھے کریں ٹھیک ہے بھیج ہوتا ہے کرتا ہوتا ہے چلو میں نہیں ہو جو تو لوگوں کو کام کر کرے گا تب آپ ہے چلو دور کا کیا بات کرتے آپ کے کریں گے ان شاء اللہ کریں گا وہ ہو گیا اگر صاحب کا انکار ہو گیا. لیکن یہ عادت جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے. آدمی اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے اس نے کہا ان کو اب کیا بتائیے کرنا چاہیے اور پھر دیر صاحب غریبوں نے لگتا بھی اچھا دیا اور جو مطلب جوش لگانے کو جنازے وغیرہ میں بھی شرکت کیا جاتا کیونکہ قدر میں بھی شریک ہوتا تھا دیکھ سکتے ہیں کہ قدر کتنی جاری رات کو سنا نہیں ہوتا کدھر چھوٹا پتھر ہے کدھر بڑا پتھر ہے کس طرح آسانی سے کام لا ہو سکتا ہے. وہ آیا اور اس نے ایک طرف سے مٹی آگے پتھر آگے جو ہاتھ ڈالا میں پتھر بیٹھنے کے لیے اور جب لوگ کم کرنے لگتے تھے تو کہتے تھے بھائی کیونکہ تم نے اتنی رسی سے یا چھوٹی سی سے کپڑے سے کام کیا ہے نا پونے درجے کے فون پہ کر کے پہنچنا ہوتا تھا بالکل ہم لوگ بولتے ہیں کافی وہ تھوڑا سا حصہ ڈال کر کے ڈال دیں لیکن اس سے بھی کوئی آ گیا اس نے اندر ہاتھ ڈالا
تو قسم کو سچا کر سکتے تھے پہلے کام میں آتا تھا کوئی سکتے ہم ملتے ہیں اور کوئی بھی سکتے تو ہمارے ملتے ہی ہے یہ ہمارے جو ہے بزرگ اگر صاحب آ سکتا اب اس سے پہلے کبھی ایسے اس کے ساتھ ہوا نہیں ایک تو آپ کا کسم قبر کے اندر ہے اور آتا کار ہے ہاتھ اندر کر کے اللہ کو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اس پر ایسی حرکت کاری ہوئی کہ اس کی روح نکل گئی مر گیا دوسرے دن کسی کا جنازہ تھا تقسیم کا مسئلہ تھا لوگ نظر سامنے کرنے کے بعد بول سکے یہ بھی لوگوں کی طرح اٹھا ہے اب کہا لوگوں نے اس کا نکالا جب نکالا تو آپ کے لوگوں نے کہا آپ کے قسم کو نظر مسلمان کو کھائی پھر اس کا ارادہ بھی انہوں نے اس سے دخل کر دیا اور جس قدر کے اندر وہ گزر ہوا تو اس کو برابر کر دیا تو ترنت لگا کے رکھے ڈال دیا چند دنوں کے بعد پوری قسم سے کسی کو کام نہیں بڑے جاندار کپڑے پہنے ہوئے جنت میں گیا تھا پوچھا بھی کیسے کچھ چل رہا ہے تیرے جیسے بات جن کی ساری نہیں قسم کاٹتے ہیں تمہیں بھی اللہ نے بس دیا تو کون سی نہیں قسم ڈالے مل رہا کس وجہ سے اللہ نے بچا اس میں بڑا جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ہے تو بہت بڑا لیکن جب میری موت ہوئی ہے اس وقت تیرا ہاتھ میرے بندے کے ساتھ